الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر کام کو آسان بنا دے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ جو بہنیں جو بھائی پریشان حال ہیں، جو چاہتے ہیں اللہ پاک ان کی قسمت کو درست کر دے، اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی قسمت دھنی ہو جائے، جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں وہ بالکل بھی آرام نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ تو بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنی ٹینشنیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور لوگ سوائے ان کی پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی پریشانیاں، اپنی مصیبتیں اور اپنی ٹینشنیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیئر کریں، وہ بھی نماز کی حالت میں، تو اللہ پاک ہماری وہ مشکلیں حل کر دیتا ہے، کیونکہ مشکلوں کو حل کرنے والا صرف وہی ہے، وہی ایک ذات ہے جو پریشانیوں کو دور کرتی ہے، جو مشکلوں کا حل نکالتی ہے۔ تو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایسا ہی قرآنی عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تقدیر کو بدل دے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا کر دے گا، اور آپ کی حالات جو بد سے بدتر ہیں وہ بھی بدل جائیں گے، اور وہ بھی خوشحالیوں کا رخ اختیار کر لیں گے۔ تو آج آپ کے لیے وہی عمل لے کر میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو اپنا آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام مننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ سورہ اخلاص یعنی قرآن پاک کی سورت سورہ اخلاص، جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی فضیلت آپ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھا کرے۔ صحابہ کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، یعنی قرآن پاک کا 1/3 حصہ صرف اور صرف سورہ اخلاص ہے۔ تو اگر جو کوئی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، تو اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اگر سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کر دی جائے تو بہت ہی زیادہ ہے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے کرتے صدیاں بیت جائیں۔ سورہ اخلاص بہت ہی خاص ترین صورت ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے جتنا 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، اور اس کو اگر 3 مرتبہ پڑھا جائے تو پورے قرآن پاک کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان قرآن پاک ہی نہ پڑھے، لیکن اس کے پڑھنے کا ثواب بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جو کوئی قید میں ہو، قید سے خلاصی چاہتا ہو، تو قید سے خلاصی کی نیت سے اس سورت کو ہر روز 1000 بار اگر پڑھ لے، خدائے تعالیٰ اسے رہائی دلوا دے گا۔ اور اگر خدا سے روزانہ 1000 بار پڑھے اور دعا مانگے تو انشاءاللہ مخلص لوگوں میں شمار کیا جائے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت 11 دفعہ پڑھے۔ اگر گھر میں داخل ہوتے وقت آپ پڑھتے ہیں، جیسے ہی دروازہ آپ کھولتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، تو 1 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور تھوڑے ہی دنوں میں آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ آپ کے محلے والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے آس پڑوس والے آ کر پوچھیں گے
کہ آخر آپ نے کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ پر اس قدر کرم فرمایا ہے، اور اگر اس کو لکھ کر اور دھو کر مریض کو پلایا جائے تو وہ شفا پائے۔ اس کو ہمیشہ پڑھنے والے کو دینی اور دنیاوی حاجتیں سب پوری ہوتی ہیں، اور اگر اس کا نقش بچے کے گلے میں باندھا جائے تو وہ نظر بد دیگر آفات سے محفوظ رہتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ پاورفل یہ عمل ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ اخلاص کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اسے نماز میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کو نماز میں پڑھنے کی تلقین کی ہے کہ اگر ہم اسے نماز میں پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلاً دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ اس کو اس ترتیب سے کر لیں گے، جیسے ہر وظیفے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اگر آپ اس کو اس ترتیب سے کر لیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز عصر جب ادا کر لینی ہے، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے تسبیح کو اپنی ہاتھ میں رکھنا ہے۔ صرف 3 تسبیحات آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 3 تسبیحات آپ نے سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ 3 تسبیحات پڑھنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ اللہ رب العزت آپ کے لیے دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ کو ختم کر دے گا، آپ کے لیے 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا، بغیر محنت کے آپ کو رزق عطا کیا جائے گا، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو 36 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا فرمائے گا، یاقوت، مرجان اور زمرد کے جو بنے ہوں گے، اور 2000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب بھی عطا کیا جائے گا، اور جب بھی وہ شخص مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شریک ہوں گے۔ بہت ہی خاص ہے سورہ اخلاص کو اگر روزانہ 200 بار پڑھ لیا جائے تو بھی اس کے یہی فضائل و برکات ہیں۔ اب آپ نے جب عمل کر لینا ہے، عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورہ اخلاص کے وسیلے سے مانگنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ادھر آپ دعا مانگیں گے، ادھر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحمت اور کرم کی برسات کر دے گا۔ بہت خاص عمل ہے، ضرور کریں، اور اس وظیفے کو کر کے آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت بہت برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو، اور بہت زیادہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے مزید وظائف کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔